مولانا اللہ بچایا صاحب جامعہ رضویہ نداء الاسلام مظفر گڑھ. جامعہ رضویہ نداء الاسلام مظفر گڑھ. جی کل حضرت میں نے آپ کو فون کیا تھا تو آپ نے کہا تھا میں دیکھ کے بتاتا ہوں. آپ نے فرمایا تھا کہ چمگادڑ حرام ہے جبکہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حلال ہے. لکھا ہے یار میں نے استاد جی سے بھی معلومات لی تھی. جی وہ کہہ رہے ہیں کچے کھاتے اس کو کوئی نہیں ہے لیکن وہ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ قواعد اپنا اصول حنفیہ کی روشنی میں نا جی علت کی طرف جاتا ہے. نہیں اگر وہ کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے چمگادڑ. علت کی طرف جاتا ہے بس یہ جب علت کا فتویٰ آ گیا بس جی کافی. نہیں مطلب چمگادڑ کھا سکتے ہیں آپ, مطلب کھانا حلال ہو گیا نا. آپ نے پڑھ لیا ہے نا وہ جو اعلیٰ حضرت کا جو آپ نے صفحہ مجھے بولا ہے نا. جی وہ تو میں نے پڑھ لیا. مطلب آپ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ اگر حلال ہے تو آپ اس کو کھا کے بھی دکھائیں کہ یہ چمگادڑ حلال ہے, آپ کھائیں اس کو. تو آپ کیا کریں, ہم کھا جائیں کہ نہ کھائیں؟ یا انہوں نے یہ نہیں بولا کہ آپ کھاؤ بھی, لیکن یہ کہ جواز میں جیسے لکھا ہے کہ قواعد حنفیہ کی روشنی میں نہیں وہ ٹھیک ہے. وہ جب کہتے ہیں جب ایک چیز حلال ہے تو اس کے کھانے میں کیا حرج ہے, تو وہ کھا سکتے ہیں ہم. اگر طبیعت آپ کو نکالتی ہے تو کھاؤ. نہیں حلال چیز میں طبیعت کا تو مسئلہ نہیں ہوتا نا حضرت. حلال چیز میں اگر طبیعت ناپسند ہو تو وہ تو اللہ کی شریعت کا انکار ہو جاتا ہے نا. نہیں طبیعت میں اگر ہے تو آپ کھاؤ, میں نے بولا تو ہے آپ کو. نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس مولانا صاحب سے آپ نے مسئلہ پوچھا ہے نا, مولانا اللہ بچایا صاحب, اس کو بھی بلائیں, ہم ضیافت کرتے ہیں, آپ کی دعوت کرتے ہیں. جی وہ یہ فرماتے ہیں کہ مولانا اللہ بچایا صاحب کو بھی بلائیں. انہوں نے کہا کہ چمگادڑ کا گوشت کھانا حلال ہے تو ان کو بھی شریک کریں کھانے میں تاکہ حجت ہو جائے. 318 پہ لکھا ہوا ہے. جی یہ صفحہ 318 پہ لکھا ہوا ہے. جی نہیں یہ نہیں لکھا ہوا. وہ کہتا ہے اگر حلال ہے تو آپ کو کھانا چاہیے. بس جو اگر لکھا ہوا تو آپ دعوت کر لو, نہیں تو پھر اپنی طرف سے ساتھ گھسانے کی ضرورت ہے. اب آپ وہ کھانا چاہ رہے ہیں یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میدان نہیں میں آ مطلب جائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس مولانا صاحب نے فتویٰ دیا ہے نا اس کی دعوت بھی کرنی چاہیے صاحب. آپ واضح طور پر آپ بتا دیں کہاں آپ نے میں آ جاؤں یا کہاں آپ نے آنا ہے. نہیں آپ کبیر والا شہر میں آ جائیں تو آپ کے لیے یہ چمگادڑ کی ضیافت پکائیں گے تو آپ اس کا افتتاح فرمائیں گے. آپ یہ بتائیں کہ آپ آنا چاہتے ہیں یا ہم آ جائیں. نہیں آپ ہی آ جائیں. دعوت آپ کھاتے رہیں, یہ آپ کو چلو آپ اگر حرمت کا فتویٰ دے رہے ہیں جی تو آپ اس کے اوپر کی دلیل دے سکتے ہیں. نہیں دلیل تو پھر دیکھو نا, میں تو اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ حلال ہے حرام ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں اصول قائم کر کے جو بتایا نا اس قواعد کی روشنی میں آپ اس کی حرمت پہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ نہیں وہ آپ دیکھیں مسئلہ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز آپ کو بھی تو کوئی آپ اپنی مرضی سے کسی کو حرام کہہ سکتے ہیں حلال کہہ سکتے ہیں. بات سنیں آپ کس چیز کو حرام حلال کہہ سکتے ہیں اپنی مرضی سے. نہیں ہم اپنی مرضی تو نہیں کہہ سکتے. تو مولانا احمد رضا خان نے جو حلال کہا ہے وہ آپ کے پاس قواعد حرمت میں سے کون سا قاعدہ ہے یہاں سنیں ایک چیز اللہ اور اس کے رسول کی اجازت کے بغیر حلال بھی تو نہیں ہو سکتی نا. ہو سکتی ہے. میں یہ بول رہا ہوں نا اس میں آپ حدیث دکھا سکتے ہیں, ہم دکھا سکتے ہیں اس کی علت پہ اور قواعد ہے نا. قواعد پہ تو آپ ہے نا اللہ رسول کا فرمان کہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا وہ حلال ہے, ورنہ اگر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے. بتائیے کہ جو چیز وہ جو اللہ رسول نے نہ فرمائی ہو آپ اس کو نہیں کھائیں گے. دیکھیں نا بات سنیں یہ جو آپ بتائیے نا, ٹھہر جائیے نا. آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کون سے مکتب فکر سے ہے. میں دیکھیں حضرت ہمیں یہاں بریلوی تانگ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ اس کی چیز کو یہ بعد میں چلے گی. پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ چلو وہ پوچھنا تھا وہ کیسے بات ہوگی. سنو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے اپنا تعارف کروائیں گے. ایسے کسی کے گھر میں سیٹ ہو جانا نا بغیر تعارف. اچھا حضرت سنیں ایک میری بات سنیں. اچھا یہ بتائیں, سنیں اب میں تعارف بھی کرواتا ہوں.